خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے جیرمیہ کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے، اور اس میں جو ہم انٹروڈکشن کر رہے ہیں، تعارف کر رہے ہیں، اس بک کے حوالے سے، ان حالات، واقعات اور ٹائمز کے حوالے سے چوتھا پروگرام ہے، 4th ایپیسوڈ ہے۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا، خداوند کے کلام میں ترقی کرنے کی دعا۔ عزیزو، ہم جیرمیہ کے حوالے سے، یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں نے کہا اور میں اس بات پر زور دیتا رہوں گا کہ وہ بالکل ہمارے دور کے نبی ہیں۔ جی ہاں، وہ 586 قبل از مسیح اور اس کے ٹائم کے دوران یہودا میں موجود تھے، لیکن جو میسج ہے، جو پیغام ہے، خداوند کا پیغام، وہ آج بھی پرٹیننٹ ہے، آج بھی اپروپریٹ ہے، اور لوگ اسیری کی جانب جا رہے ہیں اس آزادی کو چھوڑ کر جو خداوند یسوع المسیح کے لہو کی وسیلہ سے ہم کو ملتی ہے۔ اس وقت میں بھی لوگ اس آزاد مملکت کو جو خداوند تعالیٰ نے اپنی قوم کو دی تھی، اس کو چھوڑ کر اسیری کی جانب بڑھ رہے تھے، غلامی کی جانب بڑھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو، اس کے کلام کو، اس کی شریعت کو ترک کر دیا تھا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم یسایہ میں سے، ہوسیہ میں سے، میکا میں سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی جو ہیں اور ان کی جو صحائف ہیں، یہ یرمیہ نبی سے کچھ دیر پہلے تحریر کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں حالات کی، واقعات کی کنٹینیوٹی سے، اس بیک گراؤنڈ سے، اس کانٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ ان واٹ ٹائمز جیرمیہ واز دیئر، یرمیہ کن اوقات میں، کن ٹائمز میں وہاں پر موجود تھے، اینڈ ہاؤ ڈڈ دس آل ہیپن۔ اصل میں جو اسرائیل کا تباہ حال ہونا، اسیری میں جانا، تتر بتر کیا جانا، اور یہودا کا بابل کی اسیری میں جانا، اور اس سرزمین کا ویران ہونا جو خداوند کی طرف سے وعدہ کی سرزمین کے طور پر انہیں دی گئی تھی، وہ کیسے ممکن ہوا؟ ہاؤ ڈڈ اٹ آل ہیپن؟ ہاؤ ڈڈ اٹ آل کم ٹو دس پوائنٹ؟ اس سلسلے میں آخز بادشاہ جو یہودا کا بادشاہ ہے، ایک اہم کڑی ہیں۔ اس وقت اسرائیل کا بادشاہ فقہ، یا اس کو انگلش میں پیکا کہتے ہیں، اس وقت سیریا یعنی ایرام کا بادشاہ ریزن تھے یا رزین تھے، جس کو اسرائیل نے اور ایرام نے مل کر یہودا پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ اور اس موقع پر یسایہ نبی جو ہیں، وہ آخز کو، جو کہ یہودا کا بادشاہ ہے، یہ مشورہ دیتے ہیں خداوند کی طرف سے کہ آپ 65 برس تک انتظار کریں، یہ اسرائیل کا اور ایرام کا جو ہے نام و نشان نہیں ملے گا، لیکن خداوند پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اسیریا سے یعنی اسور سے تگلت پلاسر اور اس کے بعد کے جو بادشاہ ہیں، وہ اسرائیل کو اور ایرام کو تباہ کریں گے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خداوند کی بات ماننی ہے، اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ جسٹ ریلیکس اینڈ سی مائی ہینڈ ایٹ ورک، میری قوت کو دیکھو، مجھ پر بھروسہ رکھو، ایمان رکھو۔ آخذ میں ایمان کی کمی نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود خداوند کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بتایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہمیں آج کل بھی نظر آتے ہیں، جہاں بے شک ہمیں خداوند کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے آئین احکام ماننے میں سستی نہیں کرنی ہے، جنرلی بھی سستی نہیں کرنی ہے، کیونکہ خداوند سستی کو، لیزینس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تاہم خداوند کا کام ہمیں نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز میں فرق ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو جان کر اسے نجومی کی طرح یوز کریں، اور پھر اپنی طرف سے چالیں، ہیلے بنانے کی، لگانے کی کوشش کریں۔ There is a difference in this۔ خداوند نے چونکہ ذکر کیا تھا کہ ایک بیٹا جو ہے وہ آئے گا، اور اس کے آنے کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن یہ 65 سال کے بعد ہوگا، 65 ایئرز کے بعد ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخذ جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا زکریہ نبی ہے، رویا دیکھنے والا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد ہو، اور وہ خود جو ہے وہ جا کر اسور کے بادشاہ تگلت پلاسر کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، which is completely wrong۔ اب ان حالات کو، واقعات کو سمجھنے کے لیے، چونکہ ہم یسایہ نبی کے صحیفہ کو دیکھ رہے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے اس کے 7ویں باب اور 8ویں باب کو دیکھا، اسی طرح
تواریخ کی کتاب جو ہے، کرونیکلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سلاطین کی کتاب جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کے حوالے سے، کنگز کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کنگز کی جو بکس ہیں، یعنی سلاطین کی جو کتب ہیں، ان کی بائبل اسٹڈی کر رکھی ہے. وہ بڑی ڈیٹیلڈ ہیں، بڑی اچھی ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، کیونکہ مجھے بہت کچھ ذاتی طور پر سیکھنے کو ملا. اور ان میں ہم جائیں گے، دیکھیں گے. بلکہ ابھی ہم سیکنڈ کرونیکلز 28 چیپٹر دیکھتے ہیں، دوسری تواریخ، اس کا 28واں باب. میں نے گزشتہ پروگرام میں اس کے حوالے سے پڑھا بھی تھا. تاہم آخز کی پرسنالٹی کو دیکھنے کے لیے کلام کی روشنی میں اس حوالے کو میں آپ کے لیے مختصراً دوبارہ پڑھے دیتا ہوں. سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 28 ورس 22 till 25. اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے، یعنی اسی آخز بادشاہ نے، خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا، کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا اور قربانیاں کی، اور کہا کیونکہ ارام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے، سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں. لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے. اور آخز نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور خداوند کے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذبے بنائے، اور یہودا کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا. آمین. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آخز نے چونکہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی، اس نے جا کر اسور کے بادشاہ تگلت پلاسر کو کانٹیکٹ کیا کہ اسرائیلی، یعنی جو شمالی سلطنت کے لوگ ہیں، وہ فقہ بن رملیہ کی قیادت میں، اور ارام کا بادشاہ جو رزین ہے، وہ مل کر مجھے مار رہے ہیں. تو اسور کے بادشاہ آپ میری مدد کریں. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ میری مدد کریں گے، لیکن چونکہ وہ ٹائم خداوند کی طرف سے نہیں تھا، اس لیے اسور کے بادشاہ نے اس کی مدد نہیں کی. ارامیوں نے اور اسرائیلیوں نے اور بھی فلسطینیوں نے آ کر یہودا کو مارا. کیونکہ انہوں نے مارا اور وہ کامیاب ہوئے، آخز جو ہے وہ ناکام ہوا. اس نے سوچا کہ ان کے خدا، ان کے معبود طاقتور ہیں، اور میرا خدا، یہوہ خدا، زندہ خدا کمزور ہے. لیکن دراصل جب آپ نے خود نافرمانی کی ہو، جب آپ خود چلاک و ماسی بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور خداوند کی فرما برداری کو، اس کی ٹائمنگ کو ترک کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی ناکامی کا الزام خداوند یہوہ خدا پر نہیں دھر سکتے. تاہم اس نے ایسا کیا، اور کلام کہتا ہے کہ اس نے یہوہ خدا کو، اپنے باپ دادا کے خدا کو، اسرائیل کے زندہ معبود کو مزید غصہ دلایا، کیونکہ اس نے خداوند خدا کی ہیکل کو جو یروشلم میں تھی اس کو بند کر دیا. لکھا ہے خداوند کے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اور اس نے یروشلم میں اور یہودا کے ہر شہر میں غیر معبودوں کے لیے، فالس گاڈز کے لیے، ارام کے دیوتاؤں کے لیے مذبے بنائے، آلٹرز بنائے، جو کہ یہوہ خدا کے لیے بہت ناقابل برداشت بات تھی. عزیزو، خداوند کی ٹائمنگ ہمیں پیشنس، جی ہاں، یعنی صبر کا درس بھی دیتی ہے. اگر ہم خداوند پر توکل کریں، بھروسہ کریں، ایمان رکھیں، تو بے شک وہ ہمیں رہائی بخشتا ہے، لیکن اپنے ٹائم کے مطابق. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آخز نے چونکہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اس کے ملک نے بھی نقصان اٹھایا، لوگوں نے بھی نقصان اٹھایا. بحیثیت نیشن کے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں جا رہے ہیں، اور وہ خود ان کا لیڈر ہوتے ہوئے ان کو گمراہی میں، ان کو اسیری میں، ان کو غلامی میں لے کر جانے کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر بنا. آج بھی ایسے لیڈر نظر آتے ہیں، آخز جیسے لیڈر، جو کہ خداوند خدا کے ساتھ تعلق کو، اس کی فرما برداری کو، اس کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھنے کو، اس پر ایمان بلکہ ایمان کامل رکھنے کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. وہ خداوند کی مرضی جان کر، کلام کی بات مان کر آگے بڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ خداوند سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں.
لوگوں کو بھی انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے، کیونکہ پراسپیرٹی، ترقی، خوشحالی چاہے وہ کسی بھی سورس سے آئے، وہ اس کو لوگوں کے لیے ایک مین اٹریکشن رکھتے ہیں، اور لوگ اس اٹریکشن کو دیکھتے ہوئے خداوند خدا سے، بائبل کے خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا عزیزو کہ سلاطین یعنی کنگز کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ہمیں کرونیکلز کی طرح، تواریخ کی طرح اسرائیل کے اور یہودا کے بادشاہوں کے حالات کے حوالے سے آگاہ کرتی ہیں۔ تو میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین، سیکنڈ کنگز 16th چیپٹر، اس کی فرسٹ 11 ورسز لکھا ہے کہ اور رملیہ کے بیٹے فقہا کے 17ویں برس سے شاہ یہودا یوتام کا بیٹا آخذ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 20 برس کا تھا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں بادشاہی کی، اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا، اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا، اور اونچے مقاموں اور ٹیلوں اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا۔ تب شاہ ارام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقہا نے لڑنے کو یروشلم پر چڑھائی کی، اور انہوں نے آخذ کو گھیر لیا لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت شاہ ارام رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر ایرام میں شامل کر لیا، اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا، اور ایرامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے، جیسا آج تک ہے۔ آخذ نے شاہ اسور تغلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں، سو تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دے۔ اور آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر میں اور شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہ اسور کے لیے نذرانہ بھیجا، اور شاہ اسور نے اس کی بات مانی۔ چنانچہ شاہ اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا، اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیر میں لے گیا اور رزین کو قتل کیا۔ اور آخذ بادشاہ شاہ اسور تغلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا اور اس مذبح کو دیکھا جو دمشق میں تھا، اور آخذ بادشاہ نے اس مذبح کے نقشہ اور اس کی ساری صنعت کا نمونہ اوریا کاہن کے پاس بھیجا، اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونہ کے مطابق جسے آخذ نے دمشق سے بھیجا تھا ایک مذبح بنایا، اور آخذ بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریا کاہن نے اسے تیار کر دیا۔ اور جب بادشاہ دمشق سے لوٹ آیا تو بادشاہ نے مذبح کو دیکھا، اور بادشاہ مذبح کے پاس گیا اور اس پر سوختنی قربانی گزرانی۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈکلائن آف اے نیشن، ڈکلائن آف اے کنگ واضح طور پر ہو رہا ہے۔ دوسری قوموں کے عادات و اطوار، ان کی روایات خداوند یہوہ خدا کے ماننے والوں کو امپریس کر رہی ہیں، اٹریکٹ کر رہی ہیں اور گمراہ کر رہی ہیں۔ ہمیں اسرائیل یہودا کے حالات بھی پتہ چل رہے ہیں کہ وہ کیسے سول وار کا شکار ہیں، کیسے ایک دوسرے کے خلاف دوسری مملکتوں کا سہارا لے کر، دوسرے بادشاہوں سے مدد مانگ کر وہ خانہ جنگی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی تباہی کا سامان بن رہے ہیں۔ عزیزو، یہ مور اور لیس ایسا ہی ہے جیسے آج کل مسیحی مختلف دھڑوں میں بٹ چکے ہیں، اور ایک دھڑا، ایک ڈینومینیشن دوسری ڈینومینیشن کو گرانے کے چکر میں ہے، لیکن دراصل اس طرح نقصان پوری مسیحت کا ہوگا۔ عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین اس کا 17واں باب اور پہلی 6 آیات، سیکنڈ کنگز چیپٹر 17 فرسٹ 6 ورسز۔ اور شاہ یہودا آخذ کے 12ویں برس سے ایلا کا بیٹا ہوسیہ اسرائیل پر سامریہ میں سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 9 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی مانند نہیں جو اس سے پہلے ہوئے۔ اور شاہ اسور سلمنصر نے اس پر چڑھائی کی، اور ہوسیہ اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لیے ہدیہ لایا۔ اور شاہ اسور نے ہوسیہ کی سازش معلوم کر لی، کیونکہ اس نے شاہ مصر کے پاس ایلچی بھیجے اور شاہ اسور کو ہدیہ نہ دیا جیسے وہ سال بسال دیتا تھا۔ شاہ اسور نے اسے بند کر دیا اور قید خانہ میں اس کے بیڑیاں ڈال دیں۔
عزیزو، دیکھیں کہ کس طرح اسرائیل جو ہے اور اسرائیل کے بادشاہ جو ہیں وہ غلام بنتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند خدا سے دور ہیں۔ یہ مین بات ہے عزیزو، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم جو مرضی تدابیر کرتے رہیں، وہ انسانی تدابیر تو ہوں گی، وہ ڈیوائن نہیں ہوں گی، وہ الہی نہیں ہوں گی، وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہوں گی۔ دیکھیے کس طرح اسور نے، جی ہاں، اسیریا کے بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ کو بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ بے شک وہ لوگ خداوند سے دور تھے، لیکن یہ قوم خداوند کی چنی ہوئی قوم تھی۔ لیکن خداوند سے دور ہونے کے باعث، خداوند کی نافرمانی کے باعث، جو مینلی بادشاہوں نے، ان لوگوں نے جو اتھارٹی میں تھے، اختیار میں تھے، انہوں نے کی، تاہم پوری قوم کو انہوں نے گناہگار کیا اور پھر اسیر ہوتے گئے یہ لوگ۔ اگرچہ جو ٹولز یوز ہو رہے ہیں جیسے اسور یعنی اسیریا، جنہوں نے یہودا کی مدد کی اور اسرائیل کو اس خانہ جنگی میں سے وقتی طور پر چھڑایا، اور رزین کو بھی مارا جو کہ ارامی بادشاہ تھا، اور اسرائیل کو بھی مارا، لیکن دیکھیں کہ خداوند اسوریوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اسور نے اسرائیل کو جب کیپچر کیا تو بہت بے رحمی سے لوگوں کو مارا گیا، اور ان کے جو اسیر تھے، جو غلام بنایا گیا اسرائیل کو، ان 10 ٹرائبز کو، انہیں دنیا کے کونے کونے میں پھینک دیا گیا۔ آج بھی جو اسرائیل میں ریمننٹ ہے، بقیہ ہے، جو مختصر آج کے دور میں 2021 میں ہے، وہ لوگ ہیں جو دراصل جوڈینز تھے، یعنی یہودا اور بنیامین اور لاوی کے قبیلے سے تھے ان جنرل، جو دوسری اسیری میں گئے، بیبلونین اسیری میں گئے، اور پھر وہ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ لیکن جو اسرائیل کے 10 ٹرائب سے واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ اسور نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اسور کے حوالے سے میں اس چیز کو کوئکلی ریپ اپ کر دیتا ہوں، کیونکہ خداوند یسایہ اس کے 14ویں باب میں، ائزایہ 14 میں اس کی 24 سے 27 ورس میں یوں کہتے ہیں کہ رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ میں اپنے ہی ملک میں اسوری کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں پر اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا، تب اس کا جوا ان سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے ٹلے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے، اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا، کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے، کون اسے باطل کرے گا، اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا۔ تو ایفیکٹولی خداوند اسور کو بھی، جی ہاں، اسیرین نیشن کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ ہم اس کے حوالے سے سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشے، اپنے پاک کلام کا شنوا اور فرما بردار بنائے۔ آمین۔